السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے خطبے کا عنوان ہے رمضان کو الوداع نہ کہو۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ بے شک تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی حمد بیان کرتے ہیں، اسی سے مدد طلب کرتے ہیں، اسی سے بخشش مانگتے ہیں اور اسی کی طرف توبہ کرتے ہیں۔ جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اکیلا ہے، اس کا کوئی بھی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اللہ کے آخری رسول اور نبی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان پر، ان کے آل پر اور تمام صحابہ کرام پر ڈھیروں درود و سلامتی نازل فرمائے۔ حمد و ثنا کے بعد، اے اللہ کے بندو، اللہ سے اس طرح ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے، اور اسلام کو مضبوطی سے تھام لو۔ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اور زاد راہ اختیار کرو، بے شک سب سے بہترین زاد راہ تقوی ہی ہے۔ اے اللہ کے بندو، یہ ہے رمضان کا مہینہ جس کا چاند غروب ہو چکا، اس کے خیمے لپیٹ دیے گئے، لہذا جو شخص اس مہینے میں نیکوکار رہا تو اسے اپنی نیکی پر قائم رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، اور اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جس نے اپنا سوت مضبوط کاٹ لینے کے بعد توڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ اور جو شخص رمضان میں کوتاہی کا شکار رہا تو اسے جلد از جلد خالص توبہ کرنی چاہیے، اس سے پہلے کہ کھلا دروازہ بند کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، کہہ دو اے نبی، اے میرے وہ بندے جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی اور ظلم کیا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ اور عبادت کے لیے کوئی مخصوص وقت مقرر نہیں ہے، اللہ کی عبادت صرف رمضان تک محدود نہیں۔ بعض اہل علم نے فرمایا کہ بئس القوم لا يعرفون للہ حقا الا فی رمضان فإن اللہ لم يجعل لعمل المؤمن اجلا دون الموت، وہ لوگ بہت برے ہیں جو اللہ کے حق کو صرف رمضان میں پہچانتے ہیں، کیونکہ اللہ نے مومن کے عمل کے لیے کوئی مدت مقرر نہیں کی سوائے موت کے۔ اور مطلوب یہ نہیں کہ آپ رمضان کے بعد بھی اسی جد و جہد میں لگے رہیں جیسے رمضان میں تھے، بلکہ یہ ہے کہ رمضان کے بعد آپ کی حالت رمضان سے پہلے کی حالت سے بہتر ہو، اور تھوڑا لیکن مستقل عمل زیادہ لیکن منقطع عمل سے بہتر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا عبد اللہ لا تکن مثل فلان کان یقوم اللیل فترک قیام اللیل، اے عبداللہ یعنی اے اللہ کے بندے ایسے نہ بنو جیسے فلاں شخص تھا، وہ رات کو قیام کرتا تھا پھر اس نے چھوڑ دیا، رواہ البخاری۔ سلف صالحین رمضان میں عمل صالح میں کوشش کرتے تھے، پھر بعد میں اس کے قبول ہونے کی فکر کرتے اور اس کے رد ہونے اور ضائع ہونے سے ڈرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، اور وہ لوگ جو دیتے ہیں اللہ کے راستے میں اور ان کے دل ڈرتے رہتے ہیں۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا اہم الذین یشرکون اہم الذین یشربون الخمر ویسرقون، کیا یہ وہ لوگ ہیں جو شراب پیتے ہیں اور چوری کرتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یا بنت الصدیق ولکنہم الذین یصومون ویصلون ویتصدقون وہم یخافون الا تقبل منہم، نہیں اے صدیق کی بیٹی، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو روزے رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، اور پھر بھی ڈرتے ہیں کہ کہیں ان سے قبول نہ کر لیا جائے، رواہ ترمذی۔ سلف میں سے بعض نے کہا کانوا یدعون اللہ ستۃ اشہر ان یبلغہم رمضان ثم يدعون اللہ ستۃ اشہر،
ان يتقبلہ منہم، وہ 6 مہینے اللہ سے دعا کرتے کہ انہیں رمضان نصیب ہو، اور 6 مہینے وہ یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ ان کا رمضان قبول فرمائے۔ قبولیت عمل کے حرص خود عمل کرنے سے زیادہ اہم ہے۔ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کونوا لقبول العمل اشد اہتماما منکم بالعمل فانہ لن يقبل عمل الا مع التقوى، تم عمل کے قبول ہونے کی اتنی فکر کرو جتنی عمل کرنے کی، کیونکہ کوئی عمل قبول نہیں کیا جاتا مگر تقوی کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں انما یتقبل اللہ من المتقین، بلا شبہ اللہ صرف متقیوں کے عمل کو قبول فرماتا ہے۔ اور سچا مومن رمضان کے بعد بھی نیکیوں کو جاری رکھتا ہے، کیونکہ رمضان کا رب ہی تمام زمانوں کا رب ہے، اور اگر رمضان کا موسم ختم ہو گیا تو ہمارے سامنے دیگر مسلسل آنے والے نیکی کے مواقع موجود ہیں، اور پے در پے ملنے والے فضائل بھی موجود ہیں، جیسا کہ 5 نمازیں ایک روزانہ کا موقع ہے، اور ہر مسلمان کے دروازے پر بہنے والی ایک نہر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یغتسل منہ کل یوم 5 مرات یمحو اللہ بہن الخطایا، جس میں وہ مومن روزانہ 5 مرتبہ غسل کرتا ہے اور اللہ اس کے ذریعے گناہ مٹا دیتا ہے۔ رواہ البخاری و مسلم۔ ایسے ہی رات کی نماز تہجد ہر رات متقی لوگوں کے لیے ایک خاص عبادت ہے، کیونکہ کل لیلۃ الی السماء الدنیا حین یبقى ثلث اللیل الاخیر، اللہ تعالیٰ ہر رات آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں جب آخری تہائی رات باقی رہ جاتی ہے، اور اللہ کہتے ہیں من یدعونی فاستجیب لہ، کون ہے جو مجھے پکارے کہ میں اس کی دعا کو قبول کروں۔ رواہ البخاری و مسلم۔ ایسے ہی جمعہ کی نماز اور اس میں قبولیت کی گھڑی ہر ہفتے دہرایا جانے والا ایک بابرکت موقع ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ساعۃ یوافقها عبد مسلم یسأل اللہ شیئا الا اعطاہ ایاہ، جمعے کے دن ایک ایسی گھڑی ہے کہ اگر کوئی مسلمان بندہ اس وقت اللہ سے کوئی چیز مانگے تو اللہ اسے ضرور عطا کرتا ہے۔ رواہ البخاری و مسلم۔ پیر اور جمعرات کے دن جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، فَيَغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ لَا يُشْرِكْ بِاللَّهِ شَيْئًا إِلَّا رَجُلًا كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ، اور ہر اس بندے کو بخش دیا جاتا ہے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو سوائے اس شخص کے جس کے اور اس کے بھائی کے درمیان کینہ نہ ہو۔ رواہ البخاری۔ رمضان کے قبول ہونے کی علامت نیکیوں کو مسلسل جاری رکھنا ہے، لہذا نیکی کے بعد نیکی کرو تاکہ وہ اس کے قبول ہونے کی علامت بن جائے، اور برائی کے بعد نیکی کرو تاکہ وہ اس برائی کا کفارہ بن جائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق اللہ حیثما کنت وَأَتْبِعِ السَّيِّئَاتِ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقِ حُسَنٍ، اللہ سے ڈرو جہاں کہیں بھی ہو، اور برائی کے بعد نیکی کرو اور وہ اسے مٹا دے گی، اور لوگوں سے حسن اخلاق کے ساتھ پیش آؤ۔ اخرجہ الترمذی۔ ابن قیم رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں من عقوبۃ السیئۃ السیئۃ بعدها ومن ثواب الحسنۃ الحسنۃ بعدها، برائی کی سزا ایک اور برائی ہے اور نیکی کا ثواب ایک اور نیکی ہے۔ رمضان کے بعد کی نیکیوں میں سے ایک نیکی شوال کے 6 روزے رکھنا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صام رمضان ثم اتبعه 6 من الشوال کان کصیام الدہر، جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے تو وہ پورے سال کے روزوں کی مانند ہو جائیں گے۔ علماء کرام رحمہ اللہ نے فرمایا انما كان ذلك كصيام الدهر لأن الحسنة ب10 أمثالها فصيام رمضان ب10 أشهر
وصيام 6 أيام بشهرين فذلك صيام السنة. یہ پورے سال کے روزوں کے برابر اس لیے ہے کہ نیکی کا اجر 10 گنا ملتا ہے. تو رمضان کے روزے 10 مہینوں کے برابر ہوئے اور شوال کے 6 روزے 2 مہینوں کے برابر ہوئے. شوال کے 6 روزے رکھنا ایسے ہی ہے جیسے فرض نماز کے بعد نفل نماز پڑھنا، کیونکہ یہ رمضان میں ہونے والی کوتاہیوں کو پورا کر دیتا ہے اور قیامت کے دن فرض عبادات نفل عبادات سے مکمل کی جائیں گی. یہ روزے شوال کے شروع، درمیان یا آخر میں رکھے جا سکتے ہیں. مسلسل یا متفرق دونوں طرح جائز ہیں، اور جس پر رمضان کے روزوں کی قضا واجب ہو اسے پہلے قضا روزے رکھنے چاہیے، کیونکہ پہلے واجب سے بری الذمہ ہونا زیادہ ضروری ہے بنسبت نفلی عبادت کے. شوال کے 6 روزے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے طریقوں میں سے ہے، کیونکہ وہی ذات ہے جس نے بندے کو روزہ رکھنے، قیام کرنے اور رمضان مکمل کرنے کی توفیق عطا کی ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ. اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی بھی پاک نہ ہوتا، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے پاک کر دیتا ہے. لہذا اطاعت پر ثابت قدم رہو، عبادت پر ہمیشگی اختیار کرو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ أَحَبَّ الْعَمَلِ إِلَى اللَّهِ أَدْوَمُهُ وَإِنْ قَلَّ. اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب عمل وہ ہے جو مسلسل کیا جائے اگرچہ وہ کم ہی کیوں نہ ہو. اخرج البخاری و مسلم. اور واجبات میں کوتاہی اور حرام کاموں میں پڑنے سے بچو، کیونکہ رمضان کا رب پورے سال کا رب ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فاستقم کما امرت، پس آپ اسی طرح ثابت قدم رہیں جیسے آپ کو اس کا حکم دیا گیا ہے. اور جب رمضان کا مہینہ ختم ہو جائے تو اپنی زندگی کے خاتمے کو یاد کرو، کیونکہ ہم میں سے ہر شخص کی زندگی بس چند دنوں پر مشتمل ہے، وہ گزرتے جا رہے ہیں. حسن بصری رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا ابن آدم انما انت ایام کلما ذهب یوم ذهب بعضک. اے ابن آدم تم چند دن ہی ہو، جب کوئی دن گزر جاتا ہے تو تمہارے وجود کا ایک حصہ تم سے چلا جاتا ہے. اے اللہ کے بندو، رمضان کو الوداع نہ کہو بلکہ اسے اپنے پورے سال کے ساتھ لے کر چلو، کیونکہ رمضان صرف ایک مہینہ نہیں بلکہ ایک طرز زندگی ہے. روزہ ختم نہیں ہوتا، قرآن کو ترک نہیں کیا جاتا اور نوافل چھوڑے نہیں جاتے. مومن کبھی بھی عمل صالح سے نہیں رکتا جب تک اس کی زندگی کا خاتمہ نہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے. اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما اور شرک اور مشرکین کو ذلت نصیب کر. اے اللہ اپنے خلفائے راشدین ہدایت یافتہ اماموں ابوبکر عمر عثمان علی رضوان اللہ اجمعین سے راضی ہو جا، اور باقی تمام صحابہ ان کے تابعین اور نیک پیروی کرنے والوں سے بھی قیامت تک تو راضی ہو جا. اے اللہ غم زدوں کی غمخوری فرما اور مصیبت زدوں کی مشکلات کو دور فرما. اے اللہ ہمارے وطنوں کو امن کا گہوارہ بنا اور ہمارے ائمہ اور حکمرانوں کو درست راہ دکھا، اور ہمارے حکمران اور ان کے ولی عہد کو اپنی پسندیدہ اور رضا کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما اور ان کی رہنمائی تقوی اور نیکی کی طرف فرما. اللہ تو ہی ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو غنی ہے، ہم فقیر ہیں. ہم پر بارش نازل فرما، ہمیں مایوس لوگوں میں نہ کر. اے اللہ ہم تجھ سے بخشش مانگتے ہیں، بے شک تو بخشنے والا ہے، بڑا بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے. تو ہم پر آسمان سے موسلادھار بارش نازل فرما. اے اللہ کے بندو ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. بلا شبہ اللہ انصاف کا، احسان کا اور قرابت داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے، اور بے حیائی، برائی
اور ظلم سے منع کرتا ہے، اور وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، لہذا اللہ کا ذکر کرو، وہ تمہیں یاد رکھے گا، اور اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، وہ تمہیں اور دے گا۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ، اور اللہ کا ذکر سب سے بڑا ذکر ہے، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ استغفر اللہ۔